صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں بہت اہم آیت جو کہ آج کے دور میں اس آیت کو لے کر بہت زیادہ بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، پچھلے سبق میں ہمارا جو سبق مکمل ہوا تھا، اس آیت میں مکمل تھا کہ وَمَن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، یعنی کہ جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا تو وہ ہدایت کی طرف، یعنی اس کو ہدایت مل گئی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب وہاں پہ ذکر تھا کہ جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس سبق میں آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو۔ انشاءاللہ اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہمارا سبق سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 102 سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہو، یعنی کہ تم اس حالت میں ہی تمہیں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ ولا تموتن، نہ تمہیں موت آئے، الا مگر، یعنی کہ اس حال میں، وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اس سے جو پہلی آیات تھی، یعنی کہ اس میں تو تنبیہ تھی اہل کتاب اور دوسرے لوگ جو تمہیں گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ان کی گمراہی سے باخبر رہ کر بچنے کا اہتمام کرو۔ پھر مسلمانوں کی اجتماعی قوت اور ان کی جو ہے نا وہ طاقت، اس کے متعلق بات ہوئی۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس سے اس طرح ڈرو، مطلب کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے کہ ہر اس چیز سے باز رہو، ہر اس چیز سے اس کام سے رکے رہو کہ جس سے اللہ کی نافرمانی میں ملتی ہو، یعنی جس میں اللہ کی نافرمانی شامل ہو، تو ایسے ہر کام سے بچتے رہو۔ جس طرح تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، ایسے اسی طرح ہر عمل سے بچو کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں ہی موت آئے، اسلام سے ہٹ کر، یعنی کسی اور مذہب پہ نہ مرنا، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کا بہت تفصیل کے ساتھ پچھلی آیات میں بھی گزر چکا ہے سبق۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعا، تم سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تم فرقے میں پڑو، نہ تم تفرقہ ڈالو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، اذ کنتم، اگرچہ تم، اعداء، دشمن تھے، آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ، پس اللہ نے جوڑ دیا، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو آپس میں، فَأَصْبَحْتُم، پس تم ہو گئے، بِنِعْمَتِہ، اس کی نعمت سے، اخوانا، بھائی، وَكُنْتُمْ، اور تم، عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، اور تم کہاں تھے، شفا، کنارے، شفا کہتے ہیں کنارہ، حفرہ گھڑا، اور تم تھے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر، عَلَىٰ، اور وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گھڑے کے کنارے پر، فَانْقَذَاكُم مِّنْہَا، پس تمہیں اس سے بچا لیا، كَذَٰلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے، اس آیت مبارکہ میں جو آیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اور حبل جو لفظ آیا رسی کو کہتے ہیں، اور حبل عربی زبان میں عہد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رسی، اللہ کے عہد کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو آیت ہے، آیت کا دوسرا جملہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے میں نہ پڑو۔ اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں چونکہ یہ آیت کا حوالہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے، اور قرآن میں تو آیا ہے، بہت یہ بات آتی ہے کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ فرقوں میں نہ پڑو، تو پھر لوگ اتنے فرقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ آیات کے اکثر ایسے لوگ ہیں آیات کے شان نزول سے وہ واقف نہیں ہوتے، کیونکہ علم تو انہوں نے حاصل کیا نہیں ہوتا۔ وہ ایسے لوگ جو تفرقہ بازی کرتے ہیں وہ علم کی عین کو بھی نہیں جانتے، صرف ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ اب وہ کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ یہ ہمیشہ اس آیت کو عام طور سے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن کو پکڑ لو، فرقوں میں نہ پڑھو، یعنی مسلک جو بنے ہوئے ہیں اس میں نہ پڑھو، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، یہ نہ ہو، بس قرآن کو پکڑو۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ولا تفرقوا سے مراد فرقوں میں نہ بٹو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپس میں لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو۔ مطلب اس آیت کا اصل میں یہ ہے آپس میں لڑو نہ، ایسے کام نہ کرو کہ جس سے لڑائیاں اور دشمنیاں پیدا ہوں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کا کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامو، بھائی ہو اور بھائیوں کی طرح رہو۔ جو آیت کا شان نزول ہے وہی کہ دو قبیلوں کی لڑائی ہونے والی تھی، جس کا ذکر پچھلے سبق میں بھی گزر چکا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یعنی آپس میں ان کی جو لڑائی ہونے والی تھی، کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ تمہاری آپس میں دشمنی تھی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ایک دوسرے کی، تو تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، تم اس کے اس انعام سے آپس میں بائی بائی بن گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یعنی کہ اللہ نے تمہیں جب ان چیزوں سے بچایا ہے اور تمہارے دلوں میں آپس میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، تو اس کے بعد تم اللہ کے اس انعام کی، اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہو، اور قرآن جو کہ آپس میں جڑے رہنے کا حکم دے رہا ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا، لہٰذا یہ کام نہ کرو۔ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے، جس کو آج کل اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ تفرقہ بازی نہ کرو، فلاں فلاں فرقے نہ بناؤ۔ بہت ہی اہم نقطہ ذہن میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بس مسلمان ہیں، ہم تو نہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، ہم فرقوں کو نہیں مانتے۔ ان عقل کے اندھوں کو معلوم نہیں کہ وہ اسی بیس پر اپنا الگ ہی ایک فرقہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم تو فرقوں کو نہیں مانتے، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ مجتہدین کے جو آپس میں اختلاف ہیں ان کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے۔ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا، آپس میں تابعین میں بھی اختلافات ہوئے، محدثین میں بھی ہوئے، علماء میں بھی، جو کہ آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ سب اختلافات بھی تو قرآن میں آسانی کے لیے ہے، مسائل کو آسان بنانے کے لیے ہے، امت کی آسانی کے لیے ہے۔ علماء کا اختلاف کوئی آپس کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی کوئی جائیداد، ان کی جو ہے نا وہ چیزیں دنیاوی نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر علماء کا آپس میں اختلاف ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اگر امام جو ہیں، اماموں نے، مجتہدین نے، محدثین نے جتنی بھی محنتیں کی ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ امت کی آسانی کے لیے ہے۔ اب ان کی جتنی بھی اختلافات ہیں تو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور بات پر وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ نماز کا حکم ہے، اب نماز میں رفع یدین کوئی کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رفع یدین نہیں کر رہا، لیکن جو رفع یدین کے بغیر نماز پڑھے ہیں نماز ان کی بھی ٹھیک ہے، جو رفع یدین کر کے نماز پڑھے ہیں نماز ان کی بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپس میں، یعنی ایک مثال ہے کہ جب لوگ ہیں جو رفع یدین نہیں کر رہے، کیا انہوں نے نماز خود سے ایجاد کر لی؟ یا جو نہیں کر رہے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے نماز خود سے ایجاد کر لی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی عمل یہ جو منقول ہے انہی کو لے کر یہ آگے چل رہے ہیں۔ اب جو اس طرح پڑھ رہے ہیں گویا وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جو نہیں ادا کر رہے، رفع یدین نہیں کر رہے، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اختلاف کس چیز میں ہے؟ صرف امت کی آسانی کے لیے ہے کہ جس کو یہ عمل، جو بھی عمل آسان کرتا ہے لگتا ہے وہ اس پر عمل کرے، کم از کم وہ دین پہ تو ہے، کم از کم نماز تو پڑھے۔ اب قرآن حدیث سے ہٹ کر کسی کی کوئی بات نہیں ہوتی، نہ قرآن و حدیث کے خلاف کسی کا عمل ہوتا ہے، اور نہ ہی علماء کسی کو اس کے خلاف حکم دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے
کہ جب بھی کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، یعنی قرآن و حدیث میں غور کر کے کوئی مسئلہ نکالتا ہے، اگر تو وہ درست نتیجے تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن کچھ کم عقل لوگ ایسے ہیں جو علماء کے مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ مجتہدین اور علماء کا اختلاف ہو جانا فرقہ واریت میں نہیں آتا، ہاں البتہ اس شخص، ایک ایسا شخص جو کہ یہ چیز کرتا ہے، یعنی کہ اختلافات کو ہوا دے کر امت میں لڑائی پیدا کرواتا ہے، وہ شخص اس فرقہ واریت میں داخل ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ لا تفرقو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے آپس میں پھوٹ پڑے، جس میں آپس میں تفرقہ ہو، امت میں نفرت پیدا نہ کرو۔ لیکن آج کے دور میں کچھ لوگ بخوبی یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم فرقوں کو نہیں مانتے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں، اسی بیس پر وہ چند لوگوں کو لے کر اپنے پیچھے لگا کر ایک الگ سے فرقہ، ایک الگ سے جماعت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کا کام صرف ایک ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت ڈالنا۔ ایسے بدبخت اپنے انجام سے ہی ناواقف ہیں، یعنی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو اس چیز کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا آخر میں انجام کیا ہوگا، صرف وہ ایک اس آیت کو لے کر، حالانکہ اس کا جو اصل ترجمہ ہے، جو اس کی اصل وضاحت ہے، وہ نہیں بتاتے، اور علماء کے لیے، علماء کے خلاف لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت ان لوگوں نے ڈال دی ہے، ایسے لوگوں نے جو الگ سے اپنی جماعتیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں، وہ نہ ان کی عقلیں کام کرتی ہیں کہ وہ کسی عالم کے پاس جا کر آیات کی وضاحت کر سکیں۔ آگے آیت میں ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، سب کو بس ہدایت دے، ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ، اور تم عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے، شفا لفظ ہے، شفا کہتے ہیں کنارے کو، اور وہ کون سا کنارہ؟ جہنم کے گڑھے کا کنارہ۔ تو اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی میں سے کوئی بھی جو ہے نا، وہ کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں یا کسی کے متعلق سنتے ہیں، ہم اپنی طرف سے دعا یا کلمہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں شفا دے۔ شفا لفظ ہے، شفا لفظ نہیں بولنا، کیونکہ یہ شفا ہے جہنم کا کنارہ۔ اب ہم کسی کو اپنے طور سے تو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں شفا دے، لیکن ہم جلدی میں لفظ جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں شفا، کہ کیا ہم تو نعوذ باللہ اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جہنم کا گھڑا، جہنم کا کنارہ دے۔ تو لہٰذا یہ ایک اس بات سے، یعنی کہ یہ ترجمے سے اور اس بات سے ہٹ کر ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ یا کسی کو دعا یا کلمہ دو، کہو تو یہ نہ کہو کہ اللہ تمہیں شفا دے، بلکہ کہو اللہ تمہیں شفا دے، شین کے نیچے زیر کے ساتھ لفظ بولنا ہے، اللہ تمہیں شفا دے۔ تو آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، بس تم اس میں گرنے ہی والے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ خطاب صحابہ کرام کو بھی ہے، پوری امت مسلمہ کو بھی ہے کہ تم تو جہنم کے گھڑے میں، جہنم میں گرنے والے تھے، پھر اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور بچا لیا۔ اب اللہ کی اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے احکامات کی پیروی کرو، اسی طرح اللہ تمہیں واضح نشانیاں دکھاتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، اور تم میں سے، اور چاہیے کہ تم میں سے ہو، وَلْتَكُن، اور چاہیے کہ رہے، مِّنْكُمْ، تم میں سے، أُمَّةٌ، ایک ایسی جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو کہ بلائے إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کریں، بالمعروف، نیکی کے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ، اور وہ روکیں، عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک بتا دی ہے، ایک اصول بتا دیا ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت، یعنی کہ امت مسلمہ سے خطاب ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ اس طرح ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتی رہے، اچھے کاموں کی دعوت دیتی رہے، انہیں بری باتوں سے روکے، ایک ایسی جماعت، اور جو لوگ خود بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اور خود بھی برائیوں سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتے ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔
یعنی ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو گویا یہ جو جماعت کہا گیا ہے یہاں کوئی خاص کوئی ذکر نہیں کیا گیا، یعنی بتایا نہیں گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کہ جو ایک ایسی جماعت وہ کون سی جماعت ہوگی۔ گویا یہ ہر انسان کا حق بنتا ہے، ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نیکی کے کاموں پر قائم رہے، بری چیزوں سے برائیوں سے رکا رہے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیتا رہے، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتا رہے، نیکی کا حکم دیتا رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، یہاں آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔